عابد شیر علی صاحب، واڈا صاحب کا خیال ہے کہ نون لیگ کی آخری حکومت ہے، 80 لوگوں کے ساتھ مائنورٹی اقلیتی حکومت آپ کی اقتدار میں آئے گی، معلوم نہیں کتنا عرصہ چلے گی، کیا بنے گا اس کے بعد؟ بہت شکریہ ندیم علیہ صاحب. فیصل واڈا صاحب میرے بھائی ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے فیصل واڈا صاحب سے کہ پھر کیا اس کا ABCD چھوڑے کہ اقتدار میں کون آیا کہ کون کیا ہے، کہ سلوشن کیا ہے کہ آپ بلیم گیم سے نکلیں. اگر چلے شہباز صاحب نہیں بھی بنتے PM، آپ بن جاتے، کوئی بن جاتے، تو پاکستان کے اوپر جو ڈیٹس ہیں، جو ہم نے سروسز کرنی ہے، آخر پے کرنے ہیں. A بنے B بنے، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، کاف لیگ کی ہے، فیصل واڈا صاحب کی ہے، دینے تو پاکستان نے ہے نا پیسے. کون سے سیاستدانوں نے اپنی جیب میں سے دینے؟ یہ دیکھیں واڈا صاحب کے جو بنیادی فساد کی جڑ ہے جو 2018 سے شروع ہوتی ہے، چلے اس کو بھی گزرے کئی سال گزرے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بلیم گیم دینا کہ جی یہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت متفقہ ہو کر سیاست کرنے کے بعد میں کرنے کے جو پاکستان کے لوگوں کے ایشوز ہیں، جو ہم نے معاملات کو آگے لے کر جانا ہے، تو ہمیں پازیٹیولی اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ ہمیں ان کرائسس سے مل کر نکلنا ہوگا. واڈا صاحب کا بھی اتنا پاکستان ہے، ندیم ملک صاحب کا بھی ہے، میرے بھائی سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی، میرا بھی اتنا ہی پاکستان ہے. آخر ہم نے ہی سفر کیا، لوگوں کی آگے پرابلمز اتنے زیادہ ہیں، لوگوں کو مایوس کرنے کی بجائے ہمیں کوئی پازیٹیو نوٹ کے اوپر آگے مل بیٹھ کر چلنا ہو جائے. میں بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، دلا سکتے ہیں نہیں امید آپ کیسے دلا سکتے ہیں؟ نہیں ملک صاحب چلیں میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں 266 نشستوں میں سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے وزارت عظمیٰ چلے گی، اور آپ وزارت عظمیٰ لینے کے لیے اتنا جلدی میں ہیں؟ نہ پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا، میرے خیال میں سیاسی طور پر درست فیصلہ کیا انہوں نے، نہ JUIF نے حکومت میں بیٹھنا پسند کیا. آپ کی ترجیح کیوں ہے حکومت لینا؟ میں اس سے سمجھنے سے قاصر ہوں. قابل احترام ہے. دیکھیں کسی نہ کسی نے تو ملک کو چلانا نا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے. آگے ہم نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کا بڑا شدید نقصان کیا ماضی میں بھی، تو لیکن ملک کو تو چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ کس کو پھر دیں حکومت؟ کون چلائے گا حکومت؟ کس طرح؟ ایک سوال کا آپ سے جواب چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ لوگوں نے فل پیج ایڈ چھاپی، فرنٹ پیج کے اوپر کوئی نیوز، کوئی اخبار جو ہے نا وہ پورا اپنا پیج کسی کو دیتا ہے نہیں. PM نواز شریف ہیڈ لائن کے طور پر آپ نے چھاپا، پھر آپ نے پوری کیمپین چلائی پاکستان کو نواز دو، اخیر میں آپ نے شہباز شریف کو نواز دیا. تو یہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. پارٹی کے اندر سے سائنس ہے کوئی یا پارٹی کے باہر کی سائنس ہے کوئی؟ میاں نواز شریف صاحب اسٹیٹس مین ہیں، انہوں نے ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے ہماری ایک اپنی حکمت عملی ہے. ہم نے اپنے پنجاب سمیت پورے پاکستان کو لے کر چلنا ہے. دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری بھی PMLN کی اپنی اسٹریٹجی ہے. پہلے بھی شہباز صاحب نے کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ رن کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. یہ تو پارٹی کا فیصلہ نا جی. ہمارے دل میں جو میاں نواز شریف صاحب کا احترام ہے، شہباز صاحب کے بھی دل میں وہی احترام اور عزت ہے. کیا پتا ہم سے کوئی 10 ہاتھ ان کا زیادہ ایک باپ بیٹے کی طرح ان سے احترام ہو، تو کسی کی کریڈیبلٹی پر اس طرح ڈاؤٹ کرنا، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. شہباز صاحب کو نواز شریف صاحب کے لوگ ان کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ ان کی کریڈیبلٹی شہباز صاحب کا سن لیں. اب مجھے میرا ندیم ملک صاحب ایک آپ کے سوال کا جواب دوں، پھر آپ جتنا مرضی بال کو لے جائیے گا. چلے آپ کو اختلاف ہوگا شہباز شریف صاحب سے، آپ کا اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے. میرا کوشچن یہ ہے بینگ پاکستانی کہ آخر کسی نہ کسی کو تو ڈرائیونگ سیٹ پہ اونرشپ لینی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی فوج بھی پاکستان کی ہے، عدالتیں بھی پاکستان کی ہے، عوام بھی پاکستان کی ہے. اب الیکشن ہو گیا، اب جو بھی رزلٹ آنا تھا آ گیا، لیٹس موو فارورڈ. خدا کے لیے میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ یہ جو بھی ابھی میں چلا جاؤں کہ میں کہوں جی KP میں سارے فیک قسم کے فارم 45 ہیں، خدا کے لیے اس مروزات سے نکلیں، ملک کو آگے لے کر چلیں، سب مل کر، سب کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے.